من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ کل سے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اور کل پہلی بات، چونکہ یہ ذکر پہلی مرتبہ آیا ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو شکوہ ہے کہ میری اولاد مجھے یاد نہیں رکھتی، اس کو بھی دور کرنا۔ ایک تو تذکرہ کر کے اس کو ہم اس شکوے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا تم بھی کچھ ہیلو جلو پڑھ کر کے ان کو بخشو، ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرو، تاکہ ان کا یہ شکوہ دور ہو کہ میری اولاد مجھے بھول گئی ہے۔ تو پہلی بات کل بیان ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار تھے، بغیر ماں اور باپ کے محض اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے امر کن سے اللہ پاک نے انہیں پیدا فرمایا۔ اس پر کافی ساری بات کل آپ نے سنی۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پورے روئے زمین کا خلاصہ اللہ پاک نے اکٹھا فرمایا۔ اس خلاصے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل تو ہے نہیں، پوری کی پوری زمین جو ہے اس کا نچوڑ اللہ پاک نے جمع کیا، اور پھر اس کا اللہ پاک نے گارا بنایا، گارے کو گوندا، اور ڈھانچہ آدم علیہ السلام کا اس گارے سے تیار کیا۔ وہ گارا پڑا رہا یہاں تک کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی، سڑ گیا۔ قرآن پاک میں 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو اس بدبودار گارے سے پیدا کیا۔ اور کل جن بزرگوں کا تذکرہ ہوا تھا، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، ان کی کتاب میں کسی وقت میں نے پڑھا تھا کہ جب یہ گارا بن گیا نا، ڈھانچہ تیار ہو گیا، تو پڑا رہا، اور اس پر 40 دن تک بارش برسی، 39 دن غم کی بارش برسی ہے، اور صرف ایک دن جو ہے نا خوشی کی بارش برسی ہے۔ اس لیے دنیا میں اولاد آدم کو جو خوشی اور غم کا تناسب ملا ہے نا، وہ اتنا ہی ہے۔ 39 دن جو ہے جب غم کا می برسا اس پر، تو غم کثرت سے آتے ہیں، اور خوشی جو ہے نا وہ ایک آدھ دن کی ہوتی ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، ان کا ایک شعر ہے اس پر بڑا پیارا، وہ کہتے ہیں، ہنسنا ہے جہاں میں کم، رونا ہے مگر پیہم، ہنسنا ہے جہاں میں کم، رونا ہے مگر پیہم، پیہم کا معنی ہوتا ہے مسلسل، رونا ہے مگر
پہ ہم، خوشیاں ہیں یہاں مہمان، غم صاحب خانہ. خوشی جو ہے نا وہ آتی ہے مہمان کی طرح، اور غم جو ہے نا وہ تو گھر کا مالک ہے. اس نے ڈیرے پکے گھر کے مالک کو تو کوئی نکال نہیں سکتا، اس کا اپنا ہے، کرایہ دار پھر بھی نکل جاتے ہیں. تو غم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صاحب خانہ ہے. بہرحال وہ گارا جب اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو اللہ پاک نے پھر اس میں اپنا امر اور روح جو ہے نا وہ ڈالی. اب تک وہ بے جان تھا، جب اللہ پاک نے روح ڈالی تو اب دیکھنے والا، سننے والا، کھانے والا، پینے والا سارے جیسے ایک جاندار میں ہوتے ہیں. تو جیسی روح پڑی آدم علیہ السلام میں تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو چھینک آئی. چھینک آئی تو ان کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ. پہلا کلام ہمارے ابا جان کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور چھینک جو ہے آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جو سننے والے ہیں اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جو سننے والے ہیں ان کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھینکنے والے نے اونچا الحمدللہ کہہ دیا ہے تو جتنے لوگوں نے سنا ہے ان سب کے لیے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کیا بولے؟ یرحمک اللہ. اللہ پاک تیرے اوپر، مسلمان کے جو ایک مسلمان پر 6 حق حدیث میں ایک حدیث میں آئے ہیں، اور بھی کئی حقوق ہیں، 6 حق اکٹھے آپ نے بیان فرمائے. ان میں ایک حق بیان فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ کا معنی یہ ہے کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو بولے یرحمک اللہ، اور اس کو اگر آگے سے آتا ہو تو پھر وہ جواب میں پھر اس کو جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ اس نے کہا اللہ پاک تو تیرے اوپر رحم فرمائے، تو اس نے جواب دیا اللہ پاک تجھے ہدایت عطا فرمائے اور تیرے حالات درست فرمائے. ساری دعا ہے. آج کل جو ہے نا یہ مسلمان یہ بھول گئے. تو ہمارے بابا جی نے سب سے پہلا جو جملہ بولا ہے وہ الحمدللہ بولا ہے. ہمارے بزرگوں کے کا معمول لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ مجلس میں اونچا الحمدللہ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ اگر یہ سننے والے یرحمک اللہ نہیں کہیں گے تو واجب کے چھوڑنے کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تو اور اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہی نہیں ہے تو پھر وہ یرحمک اللہ کا مستحق ہی نہیں ہے، پھر اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا اس نے دل میں کہا ہے تو پھر بھی نہیں کہنا چاہیے. اسی طریقے سے کسی کو زکام لگا ہوا ہے اور بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے چھینک آئی، الحمدللہ کہا تو آپ نے ایک مرتبہ یرحمک اللہ فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر چھینک آئی تو پھر اس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے فرمایا یرحمک اللہ. تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر چھینک آئی. جب تیسری مرتبہ چھینک آئی تو آپ نے فرمایا رجل مذکوم، چھوڑو اس کو زکام لگا. یہ وہ چھینک نہیں ہے، یہ زکام والی چھینک ہے. تو زکام کی وجہ سے جو بار بار چھینکیں آتی ہیں نہ اس پر الحمدللہ کہنا ضروری ہے اور نہ جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے. بغداد میں ایک مرتبہ ہارون الرشید مسلمانوں کا جو عروج کا دور تھا اپنی ملکہ زبیدہ کے ساتھ قلعے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم شور ہوا. شیر کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو گیا، بھی دشمن نے کہیں حملہ تو نہیں کر دیا. اس زمانہ میں یہ زمانہ تو تھا نہیں ہمارے والا کہ فوراً پتہ چل جائے کہ راڈار سسٹم بھی نہیں تھا. تو آدمی دوڑائے بھی دیکھو یہ شور کس چیز کا ہے. تو اس نے واپس آ کر کے آنے والے نے جواب دیا کہ آج ہمارے بغداد شہر میں
عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تشریف لائے ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے ایک بہت بڑا مجمع جو ہے نا وہ جمع ہے، اور اتفاقاً عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی ہے اور انہوں نے الحمدللہ کہا ہے، تو اس کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ جب آنے والے نے یہ آ کر کے سنایا تو ملکہ زبیدہ نے ہارون الرشید کو کہا، امیر المومنین، یہ ہے بادشاہت، یہ لوگ جو بادشاہت کر رہے ہیں دلوں کے اوپر، اصل بادشاہت ہے، تیرے لیے استقبال کے لیے تو پولیس والے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور پولیس والے بھی دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور جن کو جمع کرتے ہیں وہ بھی۔ اب یہ جتنے جلسے عمران خان کے جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ حقیقی معنوں میں لوگ اندر سے چاہ رہے ہیں، یہ اس کے جو ہے نا وہ گرو جمع کر کے لا رہے ہیں۔ ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا، ہم آ رہے تھے، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، ہن لٹ مزے تبدیلی دے۔ اندر میں سڑے ہوئے لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ اس وقت تبدیلی 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 تبدیلی، اب ہن لٹ مزے تبدیلی دی، آ گئی ہے تبدیلی۔ ہمارے بزرگ وہ کہتے تھے کہ زیادہ خارش یہ غریبوں کو تھی، اب ان کو تھوڑے سے مزے لوٹنے تو۔ امیروں کا گزارا تو پہلے بھی چل رہا تھا، اب بھی چل ہی رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو جملہ نکلا ہے وہ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تم جا کر کے ان کو سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں گے وہ یاد کر لو، وہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کی جماعت کے پاس اور جا کر کے ان کو کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام نے صرف السلام علیکم فرمایا، اور فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس لیے اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم سلام کرنے والے نے جتنا سلام کیا ہے اس سے بڑھا کر کے جواب دے۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو یہ ورحمۃ اللہ بڑھائے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑھائے۔ قرآن پاک کا بھی یہ حکم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو، ورنہ کم از کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا تو کہو۔ اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہہ دیا ہے تو پھر اب اس سے اوپر ہے نہیں، پھر جواب میں کہ وعلیکم۔ یہ جو تین دعائیں تو نے مجھے دی ہیں یہ تینوں تجھے بھی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وہ جو ہمارے یہاں بعض ومغفرتہ اور پتہ نہیں کچھ اور بڑھا دیتے ہیں، وہ حدیث سے ثابت ہو نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے جواب میں وعلیکم السلام فرمایا۔ وہ بیٹھ گیا تو فرمایا 10 نیکیاں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور صحابی آیا، اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کو بھی جواب دیا اور فرمایا 20، اس کو 20 نیکیاں ملی۔ اور تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک اور صحابی آیا، اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
آپ نے اس کو بھی جواب دیا اور ارشاد فرمایا سلاسون، اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو صرف السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر پورا کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر 30 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر کے سلام کیا السلام علیکم، تو جواب میں انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بس یہ تیرا اور تیری اولاد کا جو ہے نا کیا ہے سلام۔ اور سلام ایک تو صحیح کرنا چاہیے اور دوسرا پورا ہمارے السلام علیکم السلام۔ تو وہ جو لفظ السلام کا ہے نا وہ دعا نہیں بن جاتی، وہ کیا بن جاتی ہے؟ بد دعا بن جاتی ہے۔ یہ تو سلامتی کی دعا ہے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی اور آنا جانا لگا رہتا تھا، تو وہ خبیث جان بوجھ کر کے السلام علیک کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیک، تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے جواب میں ان کو لعن طعن کیا علیکم اللعن علیکم السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا ہو گیا؟ علیک بالرفق، نرمی کو اختیار کرو۔ تو حضور نے حضرت عائشہ نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ پردے کے احکامات اس وقت آئے نہیں تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ انہوں نے کہا السلام علیک، تو میں نے جواب میں کہا وعلیکم۔ تو ان کی جو بد دعا ہے وہ میرے حق میں تو قبول نہیں ہوگی، اور میری جو بد دعا ہے نا وہ ان کے حق میں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اس لیے مسئلہ یہ کہ کسی کافر کو ابتدا بالسلام تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کافروں سے اگر راستے میں ملاقات ہو تو کسی کافر کو شرعاً سلام کرنا جائز ہو نہیں ہے، اور اگر وہ سلام کرتا بھی ہے تو جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے، اس کو پورے سلام کا جواب دینا شرعاً کیا ہے درست ہو نہیں۔ اور لیکن اب یہ فیصلہ کون کافر ہے کون کافر نہیں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آج یہ دوسری بات کیا ہو گئی؟ بیان ہو گئی، اور آخر میں وہ چھینک والا مسئلہ آیا ہے، تو ساتھ فقہی مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے نا۔ آج یوسف صاحب نہیں ہیں ہمارے، چلو ان کی عدم موجودگی میں آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کو چھینک آئے، اور چونکہ عادت ہوتی ہے بندے کی، تو الحمدللہ کہہ دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ میں ایک دن یہاں قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، غالباً عصر کی نماز، ایک مزدور میرے ساتھ آ کر کے نماز میں کھڑا ہوا، سجدے میں جب گئے تو اس کو چھینک آئی تو کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ کہنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ صرف الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، کسی بات پر امام صاحب بھول گئے، مقتدی نے کہا سبحان اللہ یا اللہ اکبر، تو اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ فاسد نہیں۔ لیکن اصل بس بات اگلی بتانی ہے۔ آج آپ نے مسئلہ سنا کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو سننے والا جواب میں کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اب کسی نمازی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، اس کی نماز تو نہیں ٹوٹی۔ تو یہ ساتھ والا جو تھا اس کو بھی عادت تھی جواب دینے کی، اس نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اس کی نماز ٹوٹی۔ تو یرحمک اللہ جواب جو دے گا یہ تو ایک کلام ہے، اللہ تیرے اوپر کیا کرے؟ رحم کرے۔ ہے تو دعا لیکن ہے تو کیا ہے؟ کلام ہے۔ وہ عربی کہتے ہیں کہ عربی میں کلام کرو تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ ان کا ٹیلی فون آ جائے نا تو جیب سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں انا فی الصلاۃ، پھر جیب میں ڈال پھر نماز۔ سمجھتے ہیں کہ پنجابی میں بات کرو تو نماز ٹوٹتی ہے، عربی میں نہیں ٹوٹتی۔ لیکن کلام ہے،
یرحمک اللہ اس کا معنی چونکہ کلام کا بن جاتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. الحمدللہ سے نماز کیا ہوتی ہے؟ لیکن شکر الحمدللہ کہا تو پھر نماز کیا ہو جاتی ہے؟ میں پرانی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھا رہا تھا، فجر کی نماز تھی، تو ایک بابا جی میرے پیچھے مصلی کے پیچھے کھڑے تھے، کچھ عربی بھی آتی تھی، تو سورہ نون والقلم جو ہے نا ایک دن فجر کی نماز میں نے پڑھی، تو اس میں اللہ پاک نے باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے نا کہ ان کا باغ جو ہے نا وہ صدقہ خیرات نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے برباد کر دیا. تو وہ واقعہ بیان کر کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کذالک العذاب، اللہ کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے. میں گئے تو بالکل چٹیل میدان تھا. ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کیا ہے، بڑا ہوگا. تو بابا جی پیچھے کہتے ہیں بے شک ولا عذاب الآخرت اکبر، تو بے اختیار ان کے منہ سے نکل گیا بے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو ان وباؤں سے نجات نصیب فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر باران رحمت نازل فرما. آج 2-3 فوتگیاں ہوئی ہیں ہمارے گاؤں میں. ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے بزرگ، ان کا انتقال ہوا ہے. کراچی میں دارالعلوم کراچی میں ایک استاد تھے، ان کا انتقال ہوا ہے. یہاں ہمارے پاکستان ٹاؤن میں ایک دوست ہیں مولانا محمد اسحاق صاحب، ان کی والدہ کا آج انتقال ہوا ہے. تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں. اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے لیے قبر اور آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. پسماندگان کو اے اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.